السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے صحافی مطیع اللہ جان کے حوالے سے۔ پاکستانی صحافت میں وہ شاید واحد صحافی ہے جو نہ کبھی بکھا ہے نہ جھکا ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ انہوں نے ہمیں بھی سکھایا اور انہوں نے میرے جیسے بہت سارے ینگسٹر صحافیوں کو سکھایا کہ حق پر کیسے کھڑے ہونا ہے۔ پھر ایک دور یہ تھا کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، وہ فسطائیت کی شکار تھی، تو یہی مطیع اللہ جان جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے تھے، یہی مطیع اللہ جان پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے تھے، تو تب پی ٹی آئی کا دشمن اور مسلم لیگ نون اور شہباز حکومت کے ان منافقین ٹولے کا یہ چہیتا تھا۔ لیکن آج جب وہی بینیفیشری ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یہی شہباز حکومت مریم سرکار اگر جو اسٹیبلشمنٹ کی بینیفیشری ہے، اور اسلام آباد میں جو ثانیہ ہو گیا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی طرح جو ثانیہ اسلام آباد ہو گیا، جناح ایونیو ہو گیا، اس کی حقائق مطیع اللہ جان نے بیان کر دیے، تو مطیع اللہ جان کی صداقت کا یہ اندازہ لگا لے کہ کوئی اور مقدمہ نہ بنا تو مطیع اللہ جان جو ہے ڈرگ سمگلر بن گیا، اس کے اوپر ڈرگز ڈالے گئے۔ بڑی شرم کی بات ہے، باعث شرم بات ہے یہ کہ ہم کس پستی میں جا رہے ہیں، کس طرح ہم گر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اتنی کریڈیبل صحافی پر، جو کہ ہمارے حکمرانوں کی سیاسی جماعتوں کے جو پالیسیاں ہے وہ بدلتی ہے، لیکن مطیع اللہ جان جہاں کھڑے تھے وہاں آج بھی کھڑے ہیں۔ اور پھر مطیع اللہ جان کے اوپر اگر کوئی اور مقدمہ نہ ہو تو ڈرگز کا مقدمہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان کے کیس کے حوالے سے ہم نے ایمان مزاری، ہادی علی چھٹا، اسد طور اور ان کچھ دوستوں سے، ثاقب بشیر جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا تھا، ان سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تشدد نہیں کیا، مطلب اس طرح نہیں ہوا کوئی معاملہ، لیکن کچھ دیر بعد پھر ایک سوا ایک مجھے کہا کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کو ہم جانے دیں گے، اور 2:30 بجے تقریباً جو ہے وہ مجھے پھر انہوں نے اتارا I9 تھانہ I9 کی حدود میں۔ اب وہ I9 کی کون سی اسٹریٹ تھی یہ پتہ نہیں ہے۔ اس دوران سگریٹ کا کس سے پوچھا تھا آپ سے کہ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ چائے آپ کو پانی چاہیے بتائیں، چائے چاہیے بتائیں، ایک نے پھر سگریٹ کا پوچھا کہ سے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو بتائیں سگریٹ بھی حاضر ہے، تو وہ بات ہوئی تھی۔ تشدد تو نہیں کیا گیا تھا؟ اٹھانے سے لے کے ڈراپ کرنے تک کیا کوئی ایسا مکالمہ ہوا کہ؟ کوئی سوال نہیں ہوا، کوئی تشدد۔ اچھا ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، تو کون سا معاملہ تھا مطیع اللہ جان صاحب کا؟ معاملہ آپ وہ بتا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا، لیکن انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ کا موبائل مل گیا؟ موبائل تو مل گیا، ایک مل گیا اور ایک رہتا ہے۔ وہ کب ملے گا؟ ثاقب صاحب گھبراہٹ تو نہیں ہوئی، خاص طور پہ چونکہ آپ کا پہلی بار ہم نے ایسا کوئی کیس رپورٹ کیا کہ آپ کو اٹھایا گیا؟ مطیع اللہ جان تو آتی ہیں۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہمارے یہاں جو جرنلزم ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں ہماری ذہن میں ہوتی ہیں، تو ان کا آنا جانا یہ میٹر نہیں کرتا، اگرچہ ہم اس میں دیکھیں انتہائی افسوس کی بات ہے، شرم کا مقام ہے عدالتی نظام کے لیے۔ اگر عدالتیں فزیکل ریمانڈ دیتی جائے گی ان جھوٹے مقدمات میں تو لوگوں کو لگے گا، اور جو اب ہم سب کو لگ رہا ہے کہ عدالتوں سے رجوع کرنے کا کیا فائدہ ہے، عدالتی نظام کا کیا فائدہ ہے اگر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرچہ مطیع اللہ جان کے خلاف درج کیا گیا وہ ایک مذاق ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے۔ انہیں پمس ہسپتال سے کل رات جبراً لاپتہ کیا گیا، ان کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب کو بھی لاپتہ کیا گیا، پھر ان پر یہ جھوٹا مقدمہ منشیات کا بنایا گیا۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ کیونکہ جن کی ہدایت پر یہ پرچے بنتے ہیں وہ خود سمگلنگ کرتے ہیں، وہ خود منشیات فروش ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ سب ان کی طرح منشیات فروشی کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ATC میں جو 2 ججز کو بٹھایا گیا ہے ان کے فیصلے ہمیشہ اسی طرح یک طرفہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں کسی جج کو اسپیسیفکلی ان کی بات نہیں کروں گی، لیکن میں اس عدالتی نظام کی ضرور بات کروں گی کہ جب آپ اس طرح کے آرڈرز پاس کرتے ہیں تو پھر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، اس ملک میں کوئی آئین نہیں، جو مرضی چاہے جس کی ہدایت، ہمیں پتہ ہے کس کے آرڈر پر یہ FIR ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مطیع اللہ جان سے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ رپورٹ کر رہا ہے جو لاشیں ہماری ریاست نے، ریاستی اہلکاروں نے گرائی ہیں، لوگوں پر اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے لوگوں کو۔ مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کریں، اب ہم سب بات کریں گے اس پہ، کیونکہ مطیع اللہ جان صاحب کی صحافت کو آپ اس طرح دبا نہیں سکتے۔ ذیشان دیکھیں آج ہم نے بحث کی، آپ کو پتہ ہے مطیع اللہ جان صاحب ایک نامور صحافی ہیں، انہیں کس طرح سے ان کو پک کیا گیا، خفیہ اہلکاروں کو، سادہ لباس اہلکاروں نے
पिम्स की पार्किंग से उन्हें उठाया, उनके साथ साकिब बशीर साहब थे, उनके साथ उठाया और उसके बाद साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया और कहा आपका मसला नहीं है, मती का मसला है, इनकी रिपोर्टिंग का इशू, क्योंकि वो वहाँ पे लाशें रिपोर्ट कर रहे थे पिम्स में। और इसके बाद आज हम इंतजार करते करते आज 4 बज गए, इस वक्त इनको पेश किया गया। FIR इतनी मजे का खेज दी गई कि इन्होंने बैरियर में गाड़ी मारी, एक पुलिस कांस्टेबल को जख्मी किया गाड़ी मार के, उतर के उससे उसकी SMG छीन ली, उस पर तान ली और गाड़ी से ये नशे में पाए गए और गाड़ी से इनके मंशियात जो है वो 250 ग्राम आइस बरामद की गई। इससे तो और मजाक क्या होगा कि ऐसे सहाफ़ी जो सदाकत का अलमबरदार है, ऐसा सहाफ़ी जो सच बोलता है, ऐसा सहाफ़ी जो इस रियासत को आईना दिखाता है, उस सहाफ़ी को उसके ऊपर इस किस्म की FIR डाली गई, इस किस्म की FIR डाली गई, कोई भी यकीन नहीं कर सकता। आज अदालत में कह के लग गए, अदालत ने जब दलाइल सुने और FIR का मतन देखा तो उनके जो है कह के निकल गए, मगर उसके बावजूद आपके सामने है निज़ाम इंसाफ कि उनको 2 दिन का रिमांड उनका दिया गया। अभी हमने अदालत से रिक्वेस्ट करके मुलाकात, जिस्मानी रिमांड पे उनसे मुलाकात का इजाज़त ली है, फैमिली के लिए और वकला के लिए। तो अभी हम यहाँ से इंशाल्लाह CIA सेंटर I9 जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा हादी, इस तरह कुछ दिनों पहले या लास्ट मंथ करे आपको भी इसी तरह एक अरेस्ट किया था जाली मुकदमे में और फिर आपकी ज़मानत को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वो फिर सेटिस्फाइड हो गया, फिर उसके बाद सस्पेंड भी हो गया वो ऑर्डर। तो क्या मतीउल्लाह जान की इस ऑर्डर को जो है वो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये हमारी नज़र में, हमारे कानूनी नॉलेज में और हमारे तजर्बे में ये बिल्कुल ही अनलॉफुल ऑर्डर है। इस ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं है, इस ऑर्डर में कोई कानूनी हुक्म पूरा नहीं किया गया, कोई 167 के तहत रिमांड का पर्पज़ नहीं दिखाया गया, हाई कोर्ट रूल्स के तहत कोई ऐसा जवाब नहीं दिखाया गया। जब एलिजिडली प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उनसे मंशियात बरामद हो गई, राइफल बरामद हो गई, तो अब उनको रिमांड पे रखने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि वो अगले कुछ दिन तक सहाफ़त ना करें, अगले कुछ दिन तक हक़ाइक़ आवाम के सामने मत लाएं। अच्छा, ये जो मनशियात उन्होंने बरामद करवाई है, तो क्या वो मनशियात किसी कोर्ट के सामने या उसकी कोई रिपोर्ट पेश कर दी गई? नहीं जी, बिल्कुल पेश नहीं की गई। सब बातें हवा में हैं, मफरूज़ों में मबनी है, कोई मेडिकल नहीं उनका दिखाया गया, कोई चीज़ साबित नहीं की गई। उनकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू द CDR और बाकी चीज़ें भी जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनकी लोकेशन साबित नहीं हो सकती उस मुकाम पे जहाँ से उनको अरेस्ट करना दिखाया गया। ऐसे केसेस में 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जस्टिफाइबल है? आप समझते हैं लीगली ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। स्पेशल कोर्ट हो, CNSA कोर्ट हो या ATC की कोर्ट हो, इन अदालतों में जब इस किस्म के मुकदमात में लोगों को पेश किया जाए जहाँ पे क्लियर मैलफाइडी नज़र आती है रियासत की, जहाँ पे क्लियर नज़र आता है कि FIR का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन नहीं, यहाँ पे इसका चलान कभी जमा नहीं होगा, कभी कोई शवाहिद नहीं आएगी, कभी कोई फोरेंसिक की लैब की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये इनका मकसद सिर्फ ये होता है और इन FIRs में ATAs और CNSA कोर्ट्स और बाकी सारे मैजिस्ट्रेट्स भी लोगों को डिस्चार्ज करती हैं। असद, ये बताइएगा कि मतीउल्लाह जान साहब का जो PTI के एहतजाज में लाशों की खबर थी या जो एक रेंजर्स गाड़ी को वाक़या हुआ था, ये उनको बड़ा महंगा पड़ गया। तो और फिर अब ये भी पता चला कि मतीउल्लाह जान साहब स्मगलर भी है, वो ख़रीद व फ़रोख्त का काम भी करते हैं। तो आप बड़े करीब से जानते हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन आपका बड़ा क्लोज़ ताल्लुक़ है। कभी मतीउल्लाह जान को कोई स्मोकिंग, कोई नस्वार, कोई और चीज़ करते देखा गया? शान देखें, मैं तो मतीउल्लाह जान साहब का शागिर्द हूँ, ठीक है, मेरे मेंटोर हैं वो, और मैं मतीउल्लाह जान साहब को गुज़िश्ता 15 साल से जानता हूँ। उनके मैंने सरपरस्ती में काम किया है और बहुत ज़्यादा मेरी जर्नलिज्म में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मतीउल्लाह जान साहब की दी हुई है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो मेरी अपनी है। तो उन मतीउल्लाह जान साहब को मैं, जिन्होंने आज तक स्मोकिंग नहीं की, सिगरेट नहीं पीते, नस्वार वो नहीं खाते, कोई किसी भी किस्म का मैंने उनको नशा करते या नशे वालों के पास भी बैठते नहीं देखा, उस मतीउल्लाह जान पर आपने आज आइस डाल दी है। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा यार? एक शख्स ने 4 दिहाइयाँ दी सहाफ़त को, ठीक है, और 90 की दिहाई से उन्होंने सहाफ़त शुरू की, रेडियो पाकिस्तान, PTV, राइटर्स, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, अखबारात। आपने कई साल बेरोज़गार रखा, लेकिन वो शख्स कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो सहाफ़त से चिमटा रहा, ठीक है। और यही जो हुकूमत है, ये माजी में मतीउल्लाह जान साहब के जब ये लोग अपोजिशन में थे, फैंस थे, हाँ, ठीक है, और आज ये मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल रहे हैं। यार इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये सिर्फ मतीउल्लाह जान की तौहीन नहीं है, उनकी तो तज़लील है, यानी कि ये पूरी सहाफ़ती बरादरी की भी तौहीन है कि हमारे इतने सीनियर क्रेडिबल शख्स पर, जिसके हम दर्जनों, इस मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ दर्जनों हम उसके शागिर्द हैं, कि हमारे उस्ताद पर अब आप ड्रग्स डालेंगे। यार मतलब अब ये वक्त आएगा, इतनी पस्ती में गिरेंगे आप, ये रियासत गिरेगी, इतनी शर्मनाक हो जाएगी, इतनी बेशरम ये हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह साहब
پر جب ڈرگس کا کیس ڈالا گیا تھا تو آپ اس دور میں متی اللہ جان کے ویلا کو نکالیے، متی اللہ جان کا کیا موقف تھا؟ آج وہ رانا ثناء اللہ کیبنٹ کا حصہ ہیں اور ان کی حکومت میں متی اللہ جان پر ڈرگس ڈال دی گئی. یعنی کہ سچ اور سچ پر مبنی خبر دینا اب موجودہ دور میں ہر صحافی کے لیے جرم بن سکتا ہے، جس طرح متی اللہ جان کے لیے بن گیا. اس کے بعد اب آپ کو کوئی غلط فہمی رہ گئی ہے؟ اگر آپ ریاست کے ساتھ الائنڈ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فیک نیوز بھی کر لیں، لیکن اگر آپ ریاست کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں تو آپ درست خبر بھی دیں گے تو آپ پر ڈرگس ڈال دی جائیں گے. اور آپ کی سب سے بڑا ایمانداری کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ پر کچھ نہیں ملا تو ڈرگس ڈالیے. اور دوسرا آپ کی ایمانداری کا سب سے بڑا ثبوت اور آپ کی سٹوری کے بھی درست ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اگر آپ کی سٹوری غلط ہوتی تو سٹوری میں آپ کو چارج کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس سٹوری نے آپ نے جو جھوٹا بیانیہ ریاست میں گھڑنا تھا اس کو زمین بوس کر دیا، تو آپ آج ڈرگز لے کے آگے اس صحافی پر. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے سٹوری کے درست ہونے کا. تو ثاقب بشیر متی اللہ جان کے ساتھ تھے، ان کو آپ نے سنا کیسے اٹھایا، کیا پوچھا اور پھر کیسے چھوڑ دیا. پھر متی اللہ جان کے اوپر مقدمہ بنایا، آج عدالت میں پیش کیا. جسمانی ریمانڈ جس جج سے ویسی توقع نہیں کی جاتی تھی اس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لی. ریمانڈ ٹوٹلی غیر قانونی غیر آئینی ہے، لیکن جج صاحب کا جو فیصلہ ہے انہوں نے دے دیا. اب جو ہادی علی چھٹا ہے جو کہ ایمان مزاری کے شوہر بھی ہے اور متی اللہ جان کے وکیل بھی ہے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا، ان کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم جو یہ جسمانی ریمانڈ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ عدالت انصاف کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ اشرافیہ کے سامنے کیسے جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہے، کیسے غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کرتے ہیں. تو یہ تھی تمام جو آج کی صورتحال جو آپ نے سنی، زبانی سنی، متی اللہ جان اور ثاقب بشیر کو کیسے اٹھایا، کمرہ عدالت میں کیا ہوا، متی اللہ جان کے تقریباً 15 سالہ صحافی شاگرد اسد طور نے اس کے بارے میں کیا بتایا، وہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کو پہنچائے. ناظرین اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.